رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ تو جناب آپ کو لیے چلتے ہیں بلا توقف ایک ایسے سیگمنٹ کی جانب جس کا ظاہر ہے آپ بڑا انتظار کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتلایا جاتا ہے، خوابوں کی تعبیر آپ کو بتلائی جاتی ہے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج آپ نے آملیٹ نہیں کھایا؟ میں نے آج آملیٹ نہیں کھایا، بالکل نہیں کھایا، لیکن میں چونکہ آلریڈی سحری کر چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں پہلے کر لیتا ہوں۔ تو اچھا اب بات یہ ہے آغا صاحب، سب سے پہلے جو ہے وہ خواب سے شروع کرتے ہیں جی۔ اور خواب میں جو سوال آیا وہ یہ آیا کہ خواب میں دیکھا کہ دونوں پیر پر جو ہے وہ رسی بندھی ہوئی ہے، کسی نے میرے دونوں پیر باندھ دیے ہیں، میں چل نہیں پا رہا ہوں، بتائیے اس کا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 100 مرتبہ صرف آج رات کو پڑھیں اور انشاءاللہ الرحمن دیکھیے کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا وظیفہ ہے، یہ زندگی رہی تو اور اگلا رمضان انشاءاللہ ملا تو انشاءاللہ یہ اگلے رمضان کے پہلے عشرے میں ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ کل سے تو ہم پڑھیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بالکل۔ اچھا اب یہ ایک اور اہم بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ابھی جو جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے یہ بڑا غنیمت ہے کہ اس وقت ہم اگر اٹھ کے وضو کریں اور وضو کر کے صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں اور صلاۃ الہدیہ کریں، 2 نفل پڑھ کے اماں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو، اور انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین اس امید کے ساتھ دعا کیجیے کہ جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ یہ اماں ختیجہ کے صدقے میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کے گھر میں روزگار کا مسئلہ ہے تو حل ہوگا، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے تو حل ہوگا، کاروبار کا مسئلہ ہے تو حل ہوگا، بیماری ہے گھر کے اندر خدا نہ خواستہ خصوصی طور پہ، تو وہ مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا صدقہ پیش کیا جائے، 11 امہات المومنین کا صدقہ پیش کیا جائے، ان کے وسیلے سے مانگا جائے، 1,24,000 پیغمبر انبیاء رسول کا واسطہ دیا جائے، اور بالخصوص ہماری اماں ختیجہ کا واسطہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، تو 2 نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے سحر و افطار میں کسی کو شریک نہیں کیا تو کر لیجئے، والدین کی خدمت کر لیجئے، ان کی دست بوسی قدم بوسی کر لیجئے، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا یہ جو خواب دیکھا ایک صاحب نے کہ ان کے پیر بندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، چل نہیں سکتے، پریشانی کے عالم میں، اس کے جو تعبیر تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمارے پاس جس طرح کا ریفائن ہو کے مطلب فلٹر ہو کے جس طرح سے خواب پہنچتا ہے اس کے حساب سے ان کے تمام رکے ہوئے کام ہونے والے ہیں۔ جو کام ان کے رکے ہوئے تھے، جہاں پر ہرڈلز تھیں، رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں تھیں، تو ابھی تک جو رکاوٹیں اور بندشیں ان کے کام میں تھیں الحمدللہ وہ سب کھلیں گی، ان کو بہت سارا فائدہ پہنچے گا۔ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اگر نہیں قبول ہو رہی تھی تو وہ انشاءاللہ ہوں گی، مستجاب الدعوات ہوں گے، اور الحمدللہ یہ یقیناً یہ امداد کرتے ہوں گے، یہ خیرات کرتے ہوں گے، یہ صدقے دیتے ہوں گے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، کیونکہ افضل ترین صدقہ بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، تو یہ وہ کرتے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خواب دکھا دیا ہے، اب ان کا برا وقت جو ہے وہ ٹل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اچھا وقت ان کا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب تک یہ ٹرانسمیشن ہے، جب تک خوابوں کی تعبیر کا یہ سیگمنٹ ہے، میں یہ آپ کو بتاتا رہوں گا کہ جب آپ کوئی برا خواب دیکھیں، ایسا خواب جس کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ یہ خواب برا تھا، آپ کی آنکھ کھلے اور اس کے بعد آپ پریشانی ہو، بے تابی ہو، بے چینی ہو، مضطرب کیفیت ہو، تو آپ نے قبلہ رو کھڑے ہو کے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دھتکار دیجئے تو انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین اس برے خواب کی وجہ سے مجھ پر، میرے اہل و عیال پر، میرے کاروبار پر، مال و اسباب پر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو وہ ٹل جائے، اور صدقہ دے دیجئے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہے کراچی سے کہ پروسٹیٹ کی بیماری میں ظاہر مبتلا ہیں تو بہت شدید تکلیف میں ہیں، تو کیا کیا جائے، کیا وظائف کیے جائے؟ پروسٹیٹ کے بارے میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے، جیسے بالوں کا سفید ہونا ایک علامت ہے، دانتوں کا کمزور ہو جانا ایک علامت ہے، بینائی کا کمزور ہو جانا ایک علامت ہے، وقت
گزر جاتا ہے اور اس کے بعد جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو انسان کے جسم میں آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے, ہڈیوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے, بینائی کی کمزوری ہوتی ہے, دانتوں کی کمزوری, آنکھوں کی کمزوری. تو یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ مردانہ غدود ہیں جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں, جب یہ بڑھ جاتے ہیں, انلارج ہو جاتے ہیں, تو یہ یوریتھرا جس سے ہم پیشاب کی نالی جو ہوتی ہے اس کو یہ کمپریس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پیشاب کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بلیڈر سے یورین جو ہے وہ پورا پاس آن نہیں ہوتا, جو رات کو اٹھ کے واش روم کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے. اور یہ بڑی شدید تکلیف والا عمل ہے. جتنے بھی لوگ میرے پاس آئے اس معاملے کو لے کے وہ بڑی پریشانی کے عالم میں آئے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. وہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے ہم نے ہول ایبڈومینل کا, ان کے پورے پیٹ کا جو ہے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا, تو اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ پانی پیا. پانی پینے کے بعد ان کو کہا گیا کہ جا کے یورین پاس کر کے آؤ. پھر بلیڈر کے اندر پورا یورین پاس نہیں ہوا تو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے. پھر اس کی سرجری بھی ہوتی ہے جو کہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. سرجری کے لیے سے بچنے کے لیے لوگ یہ معاملات کراتے ہیں. اور اس کے لیے جس طرح تھائروکسین ایک گولی روزانہ کھانی پڑتی ہے, بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ روزانہ کھانی پڑتی ہے, اسی طرح شوگر کی ٹیبلٹس انسولین روزانہ لینی پڑتی ہے. اسی طرح جب تک موت واقع نہیں ہو جاتی انسان کی, جب تک اس کی جو ٹیبلٹ ہے وہ روزانہ جو ہے وہ کھانی پڑتی ہے. لیکن لوگ اس کی سرجری کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اچھا, میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دینے سے پہلے ایک ایسی چیز بتا دوں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے اور آپ کے پیشاب میں تکلیف بھی نہ ہو, آپ رات کو اٹھ کے واش روم بھی نہ جائیں اور آپ کو ٹیبلٹ بھی نہ کھانی پڑے. لیکن خدا کا واسطہ میں ٹیبلٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں. یہ ٹیبلٹ آپ اسی صورت میں چھوڑیں گے جب آپ کا مرض میں آپ کو افاقہ ہوگا. مرض میں افاقہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے جائیں گے, آپ کا الٹرا ساؤنڈ کے جو پروسٹیٹ کا جو سائز ہے وہ 100 گرامز تک بھی چلا جاتا ہے, جبکہ نارمل اس کو 25 سے 30 گرام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مختلف جسموں کے حساب سے ویری کرتا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں نبیز. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں نبیز. یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں خالد صاحب, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا, مجھے بھی پتہ چلا, میں نے بہت سارے لوگوں کو استعمال کرایا. تو الحمدللہ یہ ایک نبیز ہے. اس میں آپ نے 2 کھجوریں, 1 انجیر, 2 کھجور لینا, اور کھجور اگر اجوا ہو تو سبحان اللہ, اور 1 ہو انجیر, 6 کشمش کے دانے لے لیجئے صاف ستھرے, اور 1 چمچہ لے لیجئے تل. جو تل ملتے ہیں نا پنسار کی دکان پہ, تل ویسے بھی یورینیشن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں, لکھ بھی لیجئے, بعد میں ہمارے پروگرام میں بھی آپ کو مل جائے گا. 2 کھجور, 1 انجیر, 6 کشمش کے دانے اور 1 چمچہ تل. یہ رات کو آپ نے ایک گلاس کے اندر یا ہو سکے تو مٹی کے پیالے کے اندر اس کو بھگو دیجئے. اور بھگونے کے بعد اس کو آپ آرام سے, یہ تقریباً 11-12 گھنٹے یا 6-7 گھنٹے بھی کم سے کم بھگو رکھیں, اور صبح اٹھ کے نہارمو اس کا پانی پی لیجئے. اور یہ جو چیزیں ہوں گی بھیگی ہوئی, یہ سارے پھول جائیں گی, اس کو دلیے میں ملا کے کھا لیجئے. اور اس کے لیے جو کا دلیا بنوا لیجئے, تیار بھی مل جاتا ہے, تو جو کے دلیے میں ملا کر اس کو بڑے آرام سے کھا لیجئے. تو آپ 1 ہفتے کے اندر آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ ایک تو بار بار پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی, اٹھ کے رات کو واش روم نہیں جانا پڑے گا, بلیڈر میں سے پورا یورین پاس ہو جائے گا, اندر نہیں رکے گا, یوریتھرا جو کمپریس ہو رہا تھا اس کی جو تکلیف تھی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد میں آتا ہوں وظیفے کی طرف. اما پارے میں ہے سورہ بلد. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ بلد اس طرح پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے پڑھیں گے 11 مرتبہ درود ابراہیمی, اس کے بعد پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, اس کے بعد پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ بلد, فلق ناس آخر میں برکت کے لیے 11 دفعہ پڑھیں. پانی پہ دم کریں. پانی کون سا ہونا چاہیے؟ زمزم. اپنی زندگی میں جس طرح زمزم کو داخل کر لیا وہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہوگا, اللہ اس کی کوئی بھی دعا انشاءاللہ رد نہیں کرے گا. تو اس عمل کو کیجئے, سورہ بلد کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کے پانی پہ دم کر کے پئیں, اور یہ نبیز کا استعمال کریں, اور یہ پروسٹیٹ کے مسئلے سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب, بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی. اور ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ علم کے موتی علماء سے سمیٹیں گے. ذکر پاک ہے ہماری آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان